کبھی سوچا ہے کہ کیسے صرف چند لفظوں میں پوری کہانی سمٹ آتی ہے؟ آئیے آج ایک ایسی ہی کمال کی گفتگو پر بات کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ کیسے صرف چند جملے دو کرداروں کو اور ان کے بیچ کی کشمکش کو ہمارے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے اس ایک جملے سے، کیسی لگ رہی ہوں؟ تو مرد کا جو جواب آتا ہے نا، وہ ایک بہت ہی کلاسک قسم کی تعریف ہے۔ مطلب وہ اپنی نظروں سے، اپنی تعریف سے اسے ایک پہچان دینا چاہتا ہے۔ یہ ایک طرح سے اسے ایک ڈبے میں بند کرنے کی کوشش ہے کہ اچھا، آپ تو وہ خوبصورت عورت ہے جسے دیکھ کر کسی کا بھی ایمان ڈگمگا جائے، بات ختم۔ لیکن وہ اس تعریف کے فریم کو فوراً ہی توڑ دیتی ہیں۔ وہ اس کی نگاہ کو ہی چیلنج کر ڈالتی ہیں اور پوری گفتگو کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہیں۔ اور یہاں سب سے دلچسپ بات کیا ہے؟ انہیں دیکھنے پر اعتراض نہیں ہے، نہیں، اعتراض اس بات پر ہے کہ کیسے دیکھا جا رہا ہے۔ تو وہ کرتی کیا ہیں؟ وہ اس کے سامنے دو راستے رکھ دیتی ہیں۔ ایک ہے چوری سے دیکھنا، جس کا مطلب ہے بزدلی، ہچکچاہٹ، اس میں تو وہ صرف ایک خواہش کی چیز بن کر رہ جاتی ہیں۔ اور دوسرا راستہ ہے کھل کے دیکھنا، جو ہمت مانگتا ہے، خود اعتمادی چاہتا ہے، اور اس میں دونوں برابر آ جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ سیدھا سیدھا ایک پاور پلے ہے۔ اچھا، تو نگاہوں والا داؤ تو چلا نہیں۔ اب اس پہیلی کو بوجھنے کی اگلی کوشش ہوتی ہے، اور اس بار ہتھیار ہے زبان۔ الفاظ کے ذریعے فاصلہ کم کرنے کی ایک کوشش۔ اور سوال بڑا سیدھا سا ہے، تو کیا میں آپ کو تم کہہ سکتا ہوں؟ یہ بالکل سامنے سے کی گئی ایک کوشش ہے، وہ جو آپ کا ایک رسمی پردہ ہے نا بیچ میں، اسے ہٹانے کی۔ اب یہاں رک کر یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اردو میں آپ اور تم یہ صرف دو لفظ نہیں ہیں۔ آپ میں عزت ہے، ایک فاصلہ ہے، ایک فارمیلٹی ہے جو ہم اجنبیوں یا بڑوں سے بات کرتے ہوئے رکھتے ہیں۔ اور تم میں بے تکلفی ہے، قربت ہے، ایک اپنائیت ہے۔ یہ دوستوں اور قریبی ساتھیوں کے لیے ہے۔ تو یہ صرف ایک لفظ بدلنے کی درخواست نہیں تھی، یہ پورے رشتے کا سٹیٹس بدلنے کی بات تھی۔ اور ان کا جواب کیا کمال کا جواب ہے، ایک پیراڈاکس، ایک تضاد۔ وہ کہتی ہیں کہ بھئی اگر بے تکلف ہونے کے لیے باقاعدہ اجازت مانگو گے تو بے تکلف ہوگے کیسے؟ مطلب جو اصلی اپنائیت ہوتی ہے اس کے لیے پرمیشن نہیں لی جاتی، وہ تو بس ہو جاتی ہے۔ انہوں نے اس کی کوشش کو اسی کے سوال میں پھنسا کر رکھ دیا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ ہر کوشش کے بعد ہم گھوم پھر کر وہیں آ کھڑے ہوئے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی۔ اور یہی تو ساری بات کا خلاصہ ہے کہ اس پہیلی کو سلجھانے کی ہر کوشش، چاہے وہ تعریف بھری نظر سے ہو یا پھر تم کہنے کی درخواست سے، ہر کوشش کو اتنی خوبصورتی سے پلٹ دیا گیا کہ وہ راز، وہ معمہ اور گہرا ہو گیا۔ وہ اپنی اس پر اسراریت کو قائم رکھنے میں کامیاب رہیں۔ اور اس طرح ہم واپس اسی جملے پر آ جاتے ہیں جس سے سب کچھ شروع ہوا تھا۔ تنہا اکیلی ہوں میں، ایک پہیلی ہوں۔ لیکن اب اس جملے کے معنی بالکل بدل چکے ہیں۔ اب ہم جانتے ہیں کہ یہ صرف ایک لائن نہیں، یہ ایک قلعہ ہے، ایک دیوار ہے جو انہوں نے اپنے ارد گرد کھڑی کر رکھی ہے۔